خرقہ پوشی۔ جان لے کہ خرقہ پوشی اہل تصوف کا شعار ہے اور خرقہ پوشی سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لباسوں میں تمہارے لیے لباس صوف ہے تاکہ تم دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس کرو۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس صوف پہنتے اور گدھے کو سواری کے لیے کام میں لاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کپڑا رد نہ کر جب تک اس پر پیوند نہ لگ چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس خرقہ تھا جس میں 30 پیوند لگے ہوئے تھے، اور نیز فرماتے تھے، اچھا کپڑا وہ ہے جس کا معاوضہ کم ہو۔ ان کے متعلق ہی مشہور ہے کہ ان کے پیراہن کی آستینیں انگلیوں کے برابر تھیں۔ اگر کبھی بڑا پیراہن پہننے کا اتفاق ہوتا تھا تو آستینوں کے سرے پھاڑ کر انگلیوں کے برابر کر لیتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو خدائے عز و جل کا حکم آیا، اپنا لباس پاک کر یعنی مختصر کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 70 یاران بدر کو دیکھا کہ خرقہ صوف پہنتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حرم بن حیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو خرقہ پشمین میں دیکھا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حسن بصری، مالک دینار اور سفیان ثوری رحم اللہ سب خرقہ پوش تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور یہ روایت محمد بن علی حکیم ترمذی کی کتاب تاریخ المشائخ میں درج ہے کہ ابتدا میں خرقہ صوف پہنتے تھے اور عضلت گزیں تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تجھے عوام میں مل کر رہنا چاہیے کیونکہ تیرے ذمے احیاء سنت کا فریضہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا مگر کبھی بیش قیمت لباس زیب تن نہیں کیا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق صوفی گزرے ہیں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ ابراہیم ادہم امام اعظم رحم اللہ کے پاس پیونددار خرقہ صوف پہن کر آئے۔ اہل محفل نے حقارت اور بے قدری کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہمارا سردار ابراہیم ادہم ہے۔ حاضرین نے کہا، آپ کبھی مذاق نہیں کرتے، ابراہیم کو سرداری کس طرح ملی؟ حضرت امام نے فرمایا، مستقل بندگی سے وہ ہمیشہ بندگی حق میں مصروف رہا اور ہم بندگی نفس میں، یہاں تک کہ وہ ہمارا سردار ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں کچھ لوگ خرقہ پہنتے ہیں اور اپنی عادت میں پاکیزہ نظر آتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف جاہ طلبی اور شہرت پسندی ہے، ان کا باطن مختلف ہے، تو ممکن ہے انواع کثیر میں مرد حق بھی ہو۔ ہر جماعت میں صحیح مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی نظر میں تو ہر وہ شخص صوفی ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی قوم میں شامل سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صفائے باطن کو پرکھتے ہیں۔ تصوف کے طالب 4 گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو صوفیہ کے صفائے باطن، لطافت طبع، اعتدال مزاج اور خوبی کردار سے متاثر ہو کر ان میں شامل ہوتے ہیں۔ محقق اہل تصوف کا قرب اور ان کے مدارج دیکھتے ہیں اور یہ امید لے کر بڑھتے ہیں کہ ان کو بھی مقام نصیب ہو۔ ان کی ابتدا کشف احوال، ترک خواہشات اور مجاہدہ نفس سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ
جن کی درستی تن، سکون قلب اور صحت دل انہیں اہل تصوف کے حالات ظاہر کو دیکھنے کی توفیق عطا کرے، اور وہ دیکھیں کہ صوفیہ پابند شریعت ہیں، آداب اسلام کے پابند ہیں اور خوبی معاملات سے آراستہ ہیں۔ ان کے دل میں اقتدار کا شوق پیدا نہ ہو اور وہ راہ حق اختیار کریں۔ ان کی ابتدا مجاہدہ اور خوبی عادات سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو انسانیت، اخلاق حسنہ اور سلامتی طبع کے زیر اثر صوفیاء کرام کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور برابر کے لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں، نیز وہ کس طرح دنیوی منفعت کے خیالات سے کوئی تاثر نہیں لیتے اور ہمیشہ اس چیز سے مطمئن رہتے ہیں جو ان کو میسر ہو۔ یہ لوگ صوفیہ کی انجمن میں باریابی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی تمناؤں کے سنگلاخ راستوں کی دشواریاں آسان کرتے ہوئے اخیار اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی حماقت اور روحانی کمزوری کی حب مرتبہ بغیر استطاعت کے اور خواہش عظمت بغیر علم کے ان کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیتی ہے کہ صوفیاء کرام کا ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ جب کبھی وہ صوفیہ کی انجمن میں آتے ہیں تو انہیں مدارات اور رواداری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ صوفیہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق ناآشنا ہیں اور کبھی سالک طریقت ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ عام لوگ ان کی توقیر کرتے ہیں، گویا کہ وہ فی الحقیقت اولیاء اللہ ہیں۔ دراصل ان کا مقصد صوفیہ کا لباس پہن کر اپنی کج اندامی کو چھپانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال کتابوں سے لدے ہوئے گدھے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کل ایسے لوگوں کی کثرت ہے، لازم یہ ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کیا جائے۔ قبول طریقت کی ہزار کوشش کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ طریقت تجھے قبول کر لے، کیونکہ اس کے لیے سوز دروں کی ضرورت ہے، خرقہ پوشی کی نہیں۔ راز آشنا کے لیے قبائے درویشی عبا کے برابر ہے، جسے طریقت اپنا لیتی ہے اس کی قبا گویا عبا ہے۔ بیگانہ راز کے لیے خرقہ صوف بدبختی کا فرمان اور روز قیامت کی شقاوت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک پیر بزرگ سے پوچھا، آپ خرقہ کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فریب کاری ہے کہ صوفیہ کا لباس تو پہن لیا جائے مگر تصوف کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ بس اگر اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شمار ہو تو یہ کج فہمی ہے، کیونکہ اس کی ذات پاک لباس کی قید کے بغیر بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اگر لوگوں میں نمائش مد نظر ہے تو سچے ہونے کی صورت میں ریاکاری ہے اور جھوٹے ہونے کی صورت میں منافقت۔ یہ راہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے۔ معرفت حق کا مقام لباس ظاہری سے بہت اونچا ہے۔ صفا انعام و اکرام خدا بندی ہے اور اونی کپڑا چوپایوں کا لباس ہے۔ بس لباس فریب کاروں کے لیے فریب ہو کر رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ صوفیہ کی قربت تلاش کرتے ہیں اور بظاہر ان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، صرف اس خیال سے کہ دنیا ان کو صوفیاء کرام میں شامل سمجھے۔ مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو خرقہ پوشی کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود خرقہ پوشی اختیار کرتے رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مخلوق میں ممتاز رہیں اور لوگ ان کی پاسبانی کریں۔ اگر ان کا ایک قدم بھی خلاف اٹھے تو ہر طرف سے تان و ملامت شروع ہو جائے۔ اگر وہ اپنے لباس میں رہ کر گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث نہ کر سکیں۔ الغرض خرقہ اولیاء حق کے لیے زینت ہے، عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں، اور خواص ذلت۔ عوام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ خرقہ پوش ہوں تو لوگ ان کی عزت کریں۔ خواص کی ذلت یہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پوش دیکھ کر عوام کی طرح خیال کریں اور انہیں قابل ملامت سمجھیں۔ بس عوام کے لیے خرقہ نعمت ہے اور خواص کے لیے مصائب کے خلاف جوشن یعنی زر بختر ہے۔ عوام میں سے اکثر مضطرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ کسی اور چیز پر نہیں پڑتا اور نہ کوئی جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ لباس صوف کو دولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں، خواص ترک ریاست کرتے ہیں، ذلت کو عزت پر ترجیح دیتے ہیں اور بلا کو نعمت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔ خرقہ لباس وفا ہے اہل صفا کے لیے اور جامع سرور ہے اہل غرور کے لیے۔ اہل صفا لباس صوف پہن کر دو جہان سے علیحدہ اور سامان جہاں سے منقطع ہو جاتے ہیں۔
اہل غرور اس طرح حق سے محجوب اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کے لیے نیکی کی ایک جہت اور کامیابی کا ایک سبب ہے، اور ان کی مراد اس سے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لیے صفا اور پاکیزگی ہے، دوسرے کے لیے عطا اور بخشش خداوندی، اور تیسرے کے لیے غطا اور پردہ حجاب۔ درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ باہمی حسن صحبت اور محبت سے تمام کی نجات ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی گروہ سے محبت کرے وہ اسی گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی جماعت سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اسی جماعت میں ہوں گے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری سے دور رہے، کیونکہ جو ظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آدمیت کا وجود ربوبیت کا حجاب ہے، اور حجاب حال و مقام کے حصول کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ حجاب ختم ہونے کا نام ہی صفا ہے۔ پانی صفت کے لیے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے، اور اپنے آپ کو با تکلف آراستہ کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب صفت فنا پیدا ہو جائے اور اندرونی آفات سے نجات مل جائے تو صوفی کہلانا یا نہ کہلانا برابر ہے۔ خرقہ یا پیمند والے لباس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور ہلکا پن ہو۔ جہاں کہیں سے کپڑا پھٹ جائے وہاں پیوند لگائے۔ مشائخ رضی اللہ عنہم کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ پیوند لگانے میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں، جہاں سے سوئی گزرے پیوند لگا لینا چاہیے اور اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے گروہ کے مطابق پیوند لگانے میں ترتیب اور قاعدے کی شرط ہے۔ ترتیب کو مد نظر رکھنا اور صحیح انداز میں تکلف کرنا معاملات فقر میں شامل ہے، اور معاملے کی درستی اصل درستی کی دلیل ہے۔ اور میں نے دوس میں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم از کم کس چیز کی ضرورت ہے جس کے باعث لفظ فقر کے لیے اسے سزاوار سمجھا جائے۔ فرمایا، 3 چیزیں جس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ اسے معلوم ہو کہ صحیح پیوند کس طرح لگایا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ صحیح بات کو کیسے جانا جاتا ہے۔ سوم یہ کہ صحیح قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب اٹھ کر باہر آئے تو ہر شخص بجائے خود گرگانی کے قول میں تصرف کر رہا تھا۔ جہلا کی ایک جماعت کو یہ تشریح پسند آئی کہ فقر صرف اس قدر ہے کہ پیوند لگانے میں مہارت ہو، زمین پر سیدھا پاؤں مارنے کی مشق ہو، اور یہ گمان ہو کہ صاحب فقر حقائق طریقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مجھے اس سردار یعنی گرگانی سے قلبی تعلق تھا، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کی بے قدری ہو۔ میں نے کہا، آؤ مل کر اس معاملے پر بات چیت کریں اور ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ صحیح پیوند وہ ہوتا ہے جو فقر کے لیے لگایا جائے، زینت کے لیے نہیں۔ جو پیوند فقر کے لیے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، چاہے سیدھا معلوم نہ ہو۔ صحیح بات وہ ہوتی ہے جو خلوص دل سے کی جائے، نہ کہ وہ جو اکراہ و جبر سے ہو۔ اس پر طیب خاطر سے عمل کیا جائے، نہ سبک سیری سے، اور اسے دل و جان سے سمجھا جائے، نہ استدلال سے۔ صحیح قدم وہ ہے جو عالم وجد میں اٹھایا جائے اور اس میں کھیل تماشے کا شائبہ نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ بات گرگانی تک پہنچائی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ علی کو نیکی دے، اس نے صحیح بات کی۔ اہل تصوف خرقہ پوشی کو دنیا کے بوجھ کم کرنے اور فقر میں خلوص پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ صحیح روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ خرقہ صوف زیب تن تھا جس کے ہر پیوند سے نور نمایاں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عنایات کا نور ہے۔ میں نے ہر پیوند ازرا ضرورت لگایا تھا۔ باری تعالیٰ نے ہر اس اعزاز کے عرض جو میرے دل کو پہنچی مجھے نور عطا فرمایا۔
میں نے ماور النہر میں اہل ملامت میں سے ایک بزرگ کو دیکھا جو کوئی ایسی چیز کھاتا پیتا نہیں تھا جو عام طور پر لوگوں کو میسر تھی۔ اس کی خوراک وہ چیزیں تھیں جو عام لوگ پھینک دیتے تھے، مثلاً ساگ پات، کڑوا کدو، گلی سڑی گاجریں وغیرہ۔ اس کی پوشاک ان کیچڑوں پر مشتمل تھی جو وہ ادھر ادھر سے جمع کر کے پاک کر لیتا تھا اور گدڑی بنا لیتا تھا۔ مرول زود میں متاخرین میں سے ایک بزرگ صاحب حال و کردار تھے۔ ان کے مسلح اور ٹوپی میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر بچھوؤں نے بچے دے رکھے تھے۔ میرے پیر طریقت نے 56 برس تک ایک ہی لباس زیب تن رکھا اور اس پر ہر بار پیوند لگاتے رہے ہیں۔ اہل عراق کی حکایات میں ہے کہ 2 درویش تھے، ایک صاحب مشاہدہ، دوسرے صاحب مجاہدہ۔ ایک صرف وہ چیچڑے پہنتے تھے جو حالت وجد میں درویشوں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، دوسرے وقت وہ پیوند پہنتے تھے جو عالم استغفار میں درویشوں کے لباس سے پھٹ کر گر جاتے تھے۔ اس طرح ان کی ظاہری حالت ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔ اسے کہتے ہیں ناموس حال کی پاسداری۔ شیخ محمد حنیف رضی اللہ عنہ نے 20 برس تک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال 4 مرتبہ چلا کشی کرتے تھے اور ہر چلے کے دوران روزانہ علمی باریکیوں پر تصنیف کا کام سر انجام دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں موضع پارس میں محمد بن زکریا نامی ایک محقق عالم حقیقت و طریقت تھے جو خرقہ نہیں پہنتے تھے۔ شیخ محمد سے کسی نے دریافت کیا کہ خرقہ پوشی کی شرط کیا ہے اور یہ کام کسے زیب دیتا ہے؟ شیخ نے فرمایا خرقہ پوشی کی شرط وہی ہے جو محمد بن زکریا یا قید لباس میں بچا لاتا ہے اور یہ لباس اسی کو زیب ہے۔ مقصود اور شرائط۔ صوفیہ کے لیے اپنی روش کو ترک کرنا خلاف طریقت ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم پہنتے ہیں تو اس کی 2 وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اون ٹھیک نہیں رہی کیونکہ اون والے جانور حملہ آوروں کے دست برد کی نظر ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ لباس صوف بدعت پسند لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اہل بدعت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے، چاہے بظاہر طریقہ اسلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صوفی لوگ پیوند لگانے میں تکلف برتنے کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا وقار دنیا میں بلند ہو چکا ہے۔ ہر کس و ناکس ان کی نکالی پر اتر آیا ہے اور خرقہ پوشی کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ وہ برے افعال کے مرتکب ہوئے ہیں اور صوفیہ کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس انداز سے پیوند دوزی کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کر سکیں اور وہ ایک دوسرے کو اسی انداز پیوند دوزی سے شناخت کر سکیں۔ یہ امر صوفیہ شعار ہو گیا، اس حد تک کہ ایک درویش کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی گڈری میں پیوند لگاتے وقت بقیہ بہت چوڑا رکھا گیا تھا۔ شیخ نے اس سے کنارہ کر لیا۔ مراد یہ تھی کہ صفا کی بنیاد نزاکت طبع اور لطافت قلب پر ہے۔ طبیعت کی کجی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ ان کے لیے غلط کام اتنا ہی بار خاطر ہوتا ہے جتنا کہ ایک برا شعر۔ بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو مد نظر نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ نے خرقہ صوف دیا تو قبول کیا، باملی تو بخوشی پہن لی، ننگا رہنا پڑا تو گلہ نہ کیا، اور میں کہ علی بن محمد عثمان جلابی اسی مسلک پر کاربند ہوں اور لباس کے معاملے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اور حکایات میں ہے کہ احمد بن خزرویہ رحمۃ اللہ علیہ جب ابو یزید رحمۃ اللہ کی زیارت کو آئے تو قبا زیب تن تھی۔ ابن شجاع جب ابو حفص رحم اللہ سے ملنے آئے تو قبا پہنے ہوئے تھے۔ یہ ان کا عام لباس نہیں تھا، اکثر خرقہ بھی پہنتے تھے، کبھی جامہ نشی یا پیراہن سفید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو بسا اوقات بعض چیزوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور انسان رسوم و تکلفات کا دل دادا ہے۔ جب اسے کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت اس کی طبع ثانی بن جاتی ہے اور طبع ثانی حجاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
روزوں میں بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس طرح فرمایا؟ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن چھوڑ دیتے، تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا کھولنے کی عادت نہ ہو جائے اور یہ عادت باعث حجاب نہ بن جائے۔ اس معاملے میں ابو حامد دوستان مروزی رحمۃ اللہ علیہ خوب تھے کہ ان کو جو کپڑا مرید پہنا دیتے تھے وہ پہن لیا کرتے تھے، پھر جب کسی کو اس کپڑے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اتار لیتا تھا، نہ ہی وہ پہنانے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا۔ ہمارے اس زمانے میں غزنی میں بھی ایک بزرگ ملکہ باموید ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین، جن کے ہاں لباس کے بارے میں پسند ناپسند کو کوئی دخل نہیں، اور جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں وہاں یہی صحیح ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے زیادہ تر کبوب یعنی نیلے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد سیر و سیاحت پر رکھی ہے، اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت میں نہیں رہتا اور آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا، اور کپڑوں کے متعلق ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس غم زدہ، مصیبت زدہ اور اندوہگینوں کا شعار ہے، اور یہ دنیا دار محل ہے، مصائب کا گھر ہے، آلام کا خیمہ ہے، غم کا غار ہے، مقام فراق اور گہوارہ بلا ہے۔ مریدان طریقت نے یہ دیکھ کر کہ اس عالم میں مراد دل پوری نہیں ہو سکتی، نیلگو لباس ماتم فراق خداوندی میں پہن لیا، اور انہیں بندگی کو خام، دل کو پراز اوہام اور زندگی کو محض تضییع اوقات پا کر نیلا لباس چن لیا، کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت سے بدتر ہے۔ ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے، دوسرا پروردہ امیدوں کی موت پر۔ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے؟ جواب دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزیں چھوڑ گئے تھے، یعنی ایک فقر، دوسری علم اور تیسری تلوار۔ تلوار طاقتوروں کے ہاتھ لگی اور انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا، علم علماء کو ملا اور انہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو کافی خیال کیا، فقر درویشوں نے سنبھالا اور اسے دولت سمیٹنے کا ذریعہ بنا لیا۔ میں ان تینوں جماعتوں کے ماتم میں نیلا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ مرتش بغداد کے کسی محلے میں گھوم رہے تھے، پیاس لگی، ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی، ایک عورت نے پانی کا کوزہ دیا، پانی پیا، ساقی کے چہرے پر نظر پڑی، فرفتہ ہو کر وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرتش نے کہا، مجھے آپ کے گھر سے آب شیریں پلایا گیا اور میرا دل لوٹ لیا گیا۔ صاحب خانہ نے کہا، وہ میری لڑکی تھی جسے میں رشتہ زوجیت میں دینے کو تیار ہوں۔ مرتش کو گھر میں لے گئے اور صاحب خانہ دولت مند تھا، اس نے ہونے والے داماد کو حمام بھجوا دیا، اسے بیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صوف کی جگہ لبادہ شبینہ نے لے لی۔ رات ہوئی تو مرتش نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد و وظائف پورے کریں، چنانچہ خلوت کے دوران پکار کر کہا، میرا خرقہ لاؤ۔ اہل خانہ نے پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ کہا، میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ اے مرتش، تیری ایک گستاخ نظر کی سزا یہ تھی کہ تیرے جسم سے تیرا خرقہ چھین لیا گیا، دوسری نظر کی سزا یہ ہوگی کہ تیرے باطن سے لباس آشنائی اتار لیا جائے گا۔ جو لباس رضائے خداوندی حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے اور اس میں دوستان حق کا اتباع مد نظر ہو، ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر اس انداز پر بسر ہو سکتی ہے تو کر، ورنہ اپنے دین کی نگہداشت کر، اور لباس اولیاء میں خیانت کا مرتکب نہ ہو، تاکہ تو حقیقی مسلمان ہو جائے، اور یہ جھوٹی ولایت کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے۔ خرقہ صوف 2 جماعتوں کو راس آتا ہے، ایک تارک الدنیا لوگوں کو اور دوسرے عاشقان حق کو۔ مشائخ رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی مرید ترک تعلقات پر آمادہ ہو کر ان کے پاس آتا ہے تو وہ 3 سال تک 3 مختلف صورتوں میں تدریس ادب کرتے ہیں۔ اگر مرید استقامت کرے تو خیر، ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ طریقت میں اس کے لیے قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا۔ 1 سال خدمت خلق، دوسرے سال خدمت
اور تیسرے سال پاسداری دل، خدمت خلق کی یہ صورت ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور سب لوگوں کو آقا کا مقام دے، یعنی سب کو بلا تفریق ادنا و اعلیٰ اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔ خدمت یہ نہیں کہ اپنی ذات کو مخدوموں سے بہتر سمجھا جائے، یہ سراسر نقصان ہے اور یہ حقیقت ایک حجاب ہے اور آفات زندگی میں شامل ہے۔ خدمت حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و عقبہ کی تمام لذتوں سے منقطع کرے اور محض باری تعالیٰ کی عبادت کرے، صرف اس کی ذات کے لیے، کیونکہ اگر اس کی عبادت کسی اور مقصد کے لیے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرستش ہے، اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری یہ ہے کہ جمعیت خاطر موجود ہو، اوہام مفقود ہوں اور حضور حق میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی رونما نہ ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں تو مرید بلا تقلید خرقہ صوف پہن سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو خرقہ پہنائے وہ خود قائم الحال ہو، طریقت کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو، ذوق حال میں کامیاب ہو، مشرب اعمال میں بار-آب ہو، قہر جلال اور لطف جمال دیکھ چکا ہو، نیز وہ خبردار ہو کہ مرید کس مقام تک پہنچ سکتا ہے، پلٹ جائے گا، واقفوں میں سے ہوگا یا کاملوں میں سے ہو تو شروع ہی سے اسے مرید نہ بنائے۔ اگر رکاوٹ کا امکان ہو تو اس کا انتظام کر لے، اگر مرید منزل آشنا ہو جائے تو اس کی پرورش کرے۔ اہل طریقت دراصل دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اگر طبیب بیمار کے مرض سے نہ واقف ہو تو یقیناً مریض کو اپنے غلط علاج سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ وہ اس کی تیمارداری سے عاری ہوتا ہے اور اس کی خطرناک علامات کو سمجھنے سے معذور، وہ غلط غذا اور مشروبات تجویز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخ طریقت کی حیثیت اپنی جماعت کے لیے وہی ہے جو نبی کی اپنی امت کے لیے۔ انبیاء نے لوگوں کو دعوت علم وقوف سے دی اور ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھا۔ شیخ طریقت کو بھی یہی راہ عمل لازم ہے، ہر شخص کو اس کے استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا چاہیے تاکہ مقصد دعوت پورا ہوتا رہے۔ بالغ نظر شیخ طریقت جسے کمال ولایت حاصل ہو، 3 سال مرید کو ریاضت میں تربیت دینے کے بعد اگر خرقہ پہنائے تو بجا ہے۔ خرقہ دراصل کفن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے رشتہ دل کٹ جائے، زندگی کی راحتوں سے بے نیازی میسر ہو، تمام عمر خدمت خلق کے لیے وقف ہو چکی ہو، اپنی خواہشات سے مکمل بیزاری ہو، اس حالت میں پیر طریقت خرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کو اپنی نوازشات سے آبرو بخشتا ہے۔ مرید اپنی جگہ ذمہ داریوں سے آگاہ برآ ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ خرقہ پوشی سے متعلق کئی استعارات ہیں۔ شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مقصد اس کتاب میں اقوال نقل کرنا نہیں بلکہ مشکلات کو حل کرنا ہے۔ خرقہ پوشی پر بہترین استعارہ یہ ہے کہ خرقہ کا قبا یا کالر ہے، 2 آستین بیم و رجا، 2 طریزے انقباض و انبساط، کمر کا مخالفت نفس، کف درستی یقین اور سنجاف اخلاص۔ اس سے خوب تر یہ ہے کہ کالر فنا کا نشان ہے، 2 آستینیں حفاظت و عصمت نفس ہیں، 2 طریز فقر و صفا ہیں، کمر کا اقامت مشاہدہ ہے، کرسی سکون حضور ہے اور سنجاف مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لیے ایسا لباس ہو تو ظاہر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پہ میری ایک کتاب ہے، اسرار الخرق والمؤنات، اس کا نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر مرید خرقہ پہننے کے بعد عالم حال میں یا قہر سلطان وقت کے تحت اپنا لباس چیر پھینکے تو معذور ہے، اگر اپنے اختیار سے اور ہوش و حواس میں رہ کر پھاڑ ڈالے تو پھر اس کو خرقہ پہننا زیبا نہیں، اور اگر دوبارہ پہن لے تو وہ بھی دنیا کے مکار خرقہ پوشوں میں شمار ہوگا جو صرف ظاہر داری کے لیے لباس صوف پسند کرتے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب
جب صوفی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے، اور یہ ترقی درجات کے لیے اظہار شکر کا ایک انداز ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لیے ہوتا ہے، مگر خرقہ فقر و صفا کے تمام مقامات کے لیے۔ اسے رد کرنا تمام طریقت کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے اس موضوع پر صرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور یہ جگہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے موضوع بھی نہیں۔ انشاءاللہ تشریح خرق اور کشف اسرار سما کے باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خرقہ عطا کرنے والے میں اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ جس کو بھی نگاہ محبت سے دیکھے وہ دوست بن جائے، اور جس گنہگار کو بھی خرقہ پہنائے وہ ولی اللہ ہو جائے۔ میں ایک دفعہ اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آذربائیجان کے دیار میں سفر کر رہا تھا۔ 2-3 خرقہ پوش درویشوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھلیان کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے، اس امید پر کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس ان کو تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ میں نے پوچھا، حضرت وہ کیوں اس بلا میں مبتلا ہوئے اور لوگوں کے لیے باعث ذلت بنے؟ فرمایا، ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی ہوس تھی اور ان کو متاع دنیا جمع کرنے کی۔ ایک ہوس دوسری ہوس سے بالاتر نہیں ہوتی، اور بے حقیقت دعویٰ ہوس پروری کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ باب الطلق میں انہوں نے ایک ترسازادہ کو دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ دعا کی کہ باری تعالیٰ تیری کتنی حسین تخلیق ہے، اسے میرے حلقہ میں شامل فرما۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ترسازادہ آیا اور عرض کی، یا شیخ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ وہ مسلمان ہو گیا اور اولیاء اللہ میں شامل ہوا۔ شیخ بو علی سیاح سے پوچھا گیا کہ خرقہ پوشی کسے زیبا ہے؟ فرمایا، اس مرد درویش کو جسے باری تعالیٰ نے اتنا مشرف بحق کیا ہو کہ جملہ احکام احوال عالم کی اسے خبر ہو۔ خرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہے، اہل فقر و تصوف کا لباس ہے۔ فقر و تصوف سے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص لباس اولیاء کو متاع دنیا جمع کرنے کا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے اور اپنی مصیبت کا سامان سمیٹتا ہے تو اہل حقیقت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لیے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے، اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔ وباللہ التوفیق الاعلیٰ۔